بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں استعفیٰ نہیں دوں گا امیر محترم، سبکتگین نے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ یہ تلوار مجھے امیر ایلب تگین نے عطا کی تھی اور مرتے وقت حکم دیا تھا کہ میں آخری سانس تک اسے اپنے جسم سے جدا نہیں کروں گا۔ سبکتگین کا جواب سن کر پری تگین سناٹے میں آ گیا اور غضبناک ہو کر بولا، امیر ایلب تگین کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں تمہارا مطلق العنان فرما روا ہوں، انتہائی مضبوط اور طاقتور فرما روا۔ یاد رکھو کہ میں حرف انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اپنی تلوار کمر سے کھولو اور اسے ادب کے ساتھ میرے قدموں میں رکھ دو۔ ممکن نہیں ہے امیر محترم، سبکتگین نے بلند آواز میں کہا۔ آپ مجھ سے محض اس لیے خفا ہیں کہ میں دوسرے سرداروں کی طرح خوشامد نہیں کرتا۔ یہ میرا جرم نہیں بلکہ وہ منفرد اعزاز ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جلال سے عطا ہوا ہے۔ ابھی خلوت گاہ میں سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ پری تگین غصے سے بے قابو ہو کر چیخ اٹھا، تو ازلی غلام ہے سبکتگین، نسل در نسل محکوموں اور غلاموں کی اولاد، اس لیے یہ تلوار تیرے جسم پر زیب نہیں دیتی۔ یہ تو مردان آزاد کا ہتھیار ہے، اسے فوراً کھول دے۔ امیر، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ میرا نسب نامہ کیا ہے، سنگین نے اس باوقار انداز میں کہا۔ میں غلام زادہ ہی صحیح مگر اپنے فرائض آپ کے پسندیدہ مردان آزاد سے زیادہ بہتر انداز میں انجام دیتا ہوں۔ مجھے اپنی غلامی پر ندامت ہے نہ احساس کمتری۔ میں صرف اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس اعلیٰ منصب تک پہنچا ہوں۔ اب یہ تلوار اسی وقت میرے جسم سے جدا ہوگی جب سانسوں کا کھیل ختم ہو جائے گا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر سبکتگین امیر کی اجازت کے بغیر واپس جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہر سبکتگین، اپنے سپہ سالار کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر پری تگین نے نئی چال چلی۔ تمہاری ان گستاخیوں کو فراموش کر سکتے ہیں اگر تم ہمارے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جاؤ اور اس جادوگر نظام شاہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ پری تگین نے سبکتگین کو اس کے عہدے پر بحال رکھنے کے لیے بڑی عجیب شرائط پیش کی تھی۔ امیر کی بات سن کر سبکتگین بہت تیزی سے پلٹا۔ غزنی کے فرما روا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس غلام زادے کو یہ دونوں شرائط منظور رہیں۔ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن امیر کے روبرو گھٹنوں کے بل جھک جاؤں مگر اپنی زندگی میں نظام شاہ کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی آنے نہیں دوں گا۔ وہ میرے لیے بلند درجہ رکھتے ہیں اور اپنے شیخ پر قربان ہو جانا میری نظر میں ایک حقیر سی قربانی ہے۔ سبکتگین کی جرأت اظہار دے کر پری تگین کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی مگر وہ دنیا کا یار ترین انسان تھا۔ اس نے ریاکاری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سبکتگین، ہم تمہیں آزما رہے تھے۔ بے شک تم ایک مرد شجاع ہو اور ایفائے عہد کا مفہوم خوب سمجھتے ہو۔ سبکتگین نے حیرت زدہ نظروں سے پری تگین کی طرف دیکھا اور پھر رسمی انداز میں امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خلوت گاہ سے نکل گیا۔ سبکتگین کی اس باغیانہ روش نے پری تگین کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک اپنی خلوت گاہ میں ٹہلتا رہا اور پھر اس نے اپنی بیوی ارمغانہ اور اسد شیرازی کو تنہائی میں طلب کر کے پورا واقعہ حرف بہ حرف سنا دیا۔ پھر اپنے خسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میں ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین پر اس گستاخ و نافرمان کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں اسے اپنے حکم سے معزول کرتا ہوں تو فوج میں میرے خلاف بغاوت پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسد شیرازی نے بہت غور سے اپنے داماد کی طرف دیکھا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، فرزند، جب بساط پر اپنے ہی مہرے سرکشی اختیار کرنے لگیں تو انہیں ایسے مقام پر کٹوایا جاتا ہے جہاں خوش فہمی اور بے خبری کا بہت زیادہ غبار ہو۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، پری تگین نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ مطلب تو بہت واضح ہے فرزند، اسد شیرازی نے حسب عادت انتہائی عیاری کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ غلام زادے کو کچھ دن اس خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا جائے کہ وہ غزنی کا سب سے طاقتور انسان ہے۔ اس دوران آپ اس پر اپنی عنایات اور نوازشات کی بارش بھی کرتے رہیں۔ پھر جب سبکتگین کی خود فریبی کا نشہ گہرا ہو جائے تو اسے اس کے محافظوں سے قتل کروا دیا جائے۔ اسد شیرازی کی تجویز سن کر پری تگین مطمئن نظر آنے لگا۔ پھر پری تگین نے اپنے نئے منصوبے کے مطابق سبکتگین کی فوجی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے نئی جاگیر بخش دی۔ سبکتگین امیر کی چال بازیوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے جاگیر پانے کے بعد مستحق کے طور پر پری تگین کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گیا۔ وہ روزانہ اپنے بیٹے محمود کو بھی ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ سبکتگین کی خوابگاہ کے دروازے پر رات کے وقت 12 مسلح سپاہی پہرا دیتے تھے۔ یہ سب کے سب اپنے سپہ سالار کے معتمد بھی تھے اور جان نثار بھی، مگر پری تگین کی فتنہ انگیزیوں نے ان سے ان کی وفاداریاں خرید لی تھیں۔ جب یہ محافظ سیم و زر کے انبار دیکھ کر بھی اپنا ضمیر فروخت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو پری تگین نے ان کے بیوی بچوں کو یہ ارغمال بنا لیا اور سبکتگین کے محافظوں کو قہرناک لہجے میں دھمکیاں دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے رات کے اندھیرے میں سبکتگین کو قتل نہ کیا تو پھر تم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ موت کی تاریکیوں میں گم ہو جاؤ گے۔ پھر یہ مجبور لوگ اس شخص کے قتل پر آمادہ ہو گئے جو محتاجوں کا غم گسار اور مظلوموں کا حامی تھا۔ وہ رات بہت زیادہ تاریک تھی
جب سبکتگین کے محافظ سپاہی اپنے سردار کو قتل کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سبکتگین کی خوابگاہ دوسرے امیروں کی خوابگاہ سے مختلف تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا سویا کرتا تھا۔ خوابگاہ کے بڑے دروازے سے ملحق ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک بوڑھا شخص سید علی ترمذی سبکتگین کا پرانا ملازم رات کے وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اگر کبھی ناگہانی طور پر امیر کو سبکتگین کی ضرورت محسوس ہوتی تو کوئی پہرے دار دروازے پر دستک دیتا، پھر سید علی ترمذی خوابگاہ کا دروازہ کھولتا اور اس کے بعد سبکتگین کو آہستہ سے جگا کر امیر کا پیغام منتقل کر دیتا۔ برسوں سے سید علی کا یہی معمول تھا۔ سبکتگین اس بوڑھے پرہیزگار کو اپنے خاندان کا اہم ترین فرد سمجھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سید علی خوابگاہ کے ایک خفیہ راستے سے بھی واقف تھا۔ یہ راستہ سبکتگین کے بستر کے قریب تھا، جہاں ہر وقت ایک ریشمی پردہ پڑا رہتا تھا، اور اس پردے کے پیچھے ایک اور دروازہ تھا جس سے گزر کر دوسرے کمروں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد بائیں جانب ایک اور دروازہ تھا جو ایک طویل سرنگ کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب سے سبکتگین نے محمود کو اپنے اور پری تگین کے اختلافات کے بارے میں بتایا تھا، اس دن سے محمود اس خفیہ دروازے سے گزر کر باپ کے بستر کے قریب پہنچ جاتا تھا اور رات بھر پردے کے پیچھے شمشیر بے نیام لیے ہوئے کھڑا رہتا تھا۔ سبکتگین کو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کا فرض شناس اور حساس بیٹا باپ کی حفاظت کے لیے کئی ماہ سے انتہائی رازداری سے پہرا دے رہا ہے۔ اس رات بھی جیسے ہی سبکتگین عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر دراز ہوا، محمود اپنے کمرے سے نکل کر خفیہ دروازے تک پہنچا اور پردے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نصف شب کے قریب محافظ پہرے داروں میں سے ایک نے دروازے پر دستک دی۔ سید علی ترمذی اپنے مسلح سے اٹھا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ کئی سپاہی بیک وقت دروازے میں داخل ہوئے۔ سید علی ترمذی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہے؟ دوسرے ہی لمحے ایک سپاہی کے بھرپور وار نے سید علی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ بوڑھے کی ہلکی سی چیخ ابھری، جسے سن کر محمود پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس دوران تمام محافظ سپاہی خوابگاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ اٹھیے بابا جان! محمود پوری طاقت سے چیخا، آپ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر محمود تیزی سے حملہ آوروں کی طرف بڑھا۔ ایک ہی وقت میں 12 شمشیریں کمسن محمود پر بجلیوں کی طرح لپکی، مگر وہ خود بھی ایک برق تھا جو کبھی ایک طرف چمکتا اور کبھی دوسری طرف۔ محمود نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی محافظوں کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ اس کے اپنے جسم پر بھی کئی گہرے زخم آئے تھے۔ محمود کی چیخیں سنتے ہی سبکتگین بیدار ہو گیا تھا، مگر نیند کے خمار کے سبب اسے صورتحال کو سمجھنے میں کچھ دیر لگی تھی، اور اسی وقفے سے فائدہ اٹھا کر محافظ سپاہی محمود کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ نوخیز سپاہی ایک دیوار کی مانند ان کے سامنے کھڑا تھا اور کئی حملہ آوروں کو تہہ تیغ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ محمود مزید زخم کھا کر فرش پر گر جاتا، سبکتگین بھی اپنے دشمنوں کو روکنے کے قابل ہو چکا تھا۔ پھر جب مختصر سا میدان کارزار 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو محمود بھی سنبھل چکا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک خوابگاہ میں چنگاریاں سی اڑیں، فولاد کے ٹکڑوں کے آپس میں ٹکرانے سے عجیب سی آوازیں پیدا ہوئیں، زخمی سپاہیوں کی دلدوز چیخیں گونجیں، اور پھر سازش و فریب کا یہ گھناؤنا کھیل ختم ہو گیا۔ 10 محافظ اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے اور وہ پہرے دار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے۔ خود محمود بھی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اپنے قدموں پر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ جھکا، خوابگاہ کی دیوار سے پشت ٹیکی اور بے ہوش ہو گیا۔ پورے محل میں ایک ہنگامہ بپا تھا۔ چاروں طرف فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی۔ تمام سپاہی اپنے سپہ سالار سبکتگین کی خیریت جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ زخمی بیٹے کو حرم سرا میں پہنچانے کے بعد سبکتگین محل کے دروازے پر آیا اور اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور میرے بیٹے محمود کو بچا لیا۔ محمود بہت زخمی ہے، مگر طبیب کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہم صاحبزادے کے ایک ایک زخم کا انتقام لیں گے۔ محل کے نیچے کھڑے ہوئے بہت سے سپاہیوں نے چیخ کر کہا، سردار، ہمیں ان کے نام بتائیے کہ وہ غدار کون ہیں۔ غزنی کے جانثار فوجی حد سے زیادہ جذباتی ہو گئے تھے۔ جب تک ان نمک حراموں کو سیاہ چہروں کے ساتھ گلی گلی نہ پھرایا جائے گا، اس وقت تک ہمارے دلوں کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ وہ باغیوں کا ایک مختصر سا دستہ تھا جن میں سے بیشتر ہلاک ہو چکے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے مشتعل فوجیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، 2 باغی شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہیں، بس ان کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے، پھر میں تمہیں بتا سکوں گا کہ وہ بغاوت تھی یا غداری کا کوئی منصوبہ۔ سبکتگین جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کس کے اشارے پر ہوا ہے، مگر اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فی الوقت مجرم کے چہرے پر پردہ ڈال دیا۔ وہ بغاوت نہیں تھی سردار، فوجیوں کی تیز آواز سے محل کی بیرونی فضا گونج رہی تھی۔ اگر بغاوت ہوتی تو قلعے کی فصیل کے نیچے آپ کو اتنی وفادار آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ لہراتی ہوئی شمشیریں، یہ جوش جذبات سے سرخ چہرے اور یہ اطاعت و فرما برداری کے احساس سے اٹھے ہوئے سر، سب آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ ہمیں حکم دیجیے کہ ہم غداروں کے سرغنہ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں۔
پھر اسے ایسی دردناک سزا دیں کہ آئندہ کوئی بدنصیب غداری جیسے گناہ کا تصور تک نہ کر سکے۔ اپنے سپاہیوں کی جانثاری کا یہ مظاہرہ دیکھ کر سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر وہ انتہائی رقتآمیز لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری وفاداریاں سورج کی طرح روشن اور بارش کے پانی کی طرح تمام گرد و غبار سے پاک ہیں۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت کم سالاروں کو ایسی جانثار فوج میسر آئی ہوگی۔ یہ سن کر تمام فوجیوں نے سبکتگین زندہ باد کے نعرے لگائے اور اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے، مگر نائب سپہ سالار اعتماد الدین اپنے منتخب سپاہیوں کے ساتھ ٹھہر گیا۔ میں آپ کو اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اعتماد الدین نے فوجی انداز میں خم ہوتے ہوئے کہا۔ سبکتگین نے اسے بہت سمجھایا مگر اعتماد الدین نہیں مانا۔ آخر سپاہیوں کا مخصوص دستہ سبکتگین کی خوابگاہ اور محل کے اہم مقامات پر متعین کر دیا گیا۔ پری تگین، ارمغان اور اسد شیرازی اس ناکام بغاوت سے بہت پریشان تھے۔ ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ غزنی کی فوج کس طرح اپنے سپہ سالار کی حمایت کا دم بھرتی ہے۔ ہمارے آدمی کامیابی کے قریب پہنچ چکے تھے، پھر محمود کی بروقت مداخلت نے ساری بساط الٹ کر رکھ دی۔ پری تگین وحشیوں کی طرح اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور شدت اضطراب میں بار بار سر کے بال نوچ رہا تھا۔ اگر وہ زخمی سپاہی ہوش میں آ گئے؟ پری تگین نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اسد شیرازی کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آ کر اپنی زبانیں کھولیں، ان کی شہرگیں کاٹ دیجیے۔ اسد شیرازی نے بڑی بے باکی سے اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے کہا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ زخمیوں کے جسم سے خون زیادہ مقدار میں بہہ گیا ہے، اس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اپنے خسر کی طرف بہت غور سے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ آپ کا ذہن ہر وقت جاگتا ہی رہتا ہے، خدا اس ذہن کو اس وقت تک بیدار رکھے جب تک میں اپنے دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل نہ کر لوں۔ ایسا ہی ہوگا فرزند۔ اسد شیرازی اپنے نشست سے اٹھا اور پری تگین کے قریب پہنچ کر بولا، تم تو ہوا کے تیز جھونکوں ہی سے گھبرا جاتے ہو، جبکہ سیاست کے کاروبار میں ظلم کی آندھیوں اور خونی سیلابوں کے سوا کچھ اور ہوتا ہی نہیں۔ میں کسی طوفان سے نہیں گھبراتا، پری تگین نے جھنجھلا کر کہا، مگر آج تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ غزنی کے افواج پر سبکتگین کے کتنے گہرے اثرات ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا فرزند۔ اسد شیرازی کا یار آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ تمہارے ہاتھوں سبکتگین کی موت مقدر ہو چکی ہے، ستاروں نے مجھ سے یہی کہا ہے۔ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں محترم؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وقت آ کر ٹل کیوں جاتا ہے۔ اگر سبکتگین نہیں تو محمود ہی مر گیا ہوتا۔ چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی گھبرا سا گیا، مگر فوراً ہی اس نے نئی چال چلی۔ میرے عزیز ترین فرزند، ستاروں کا علم اتنا پیچیدہ ہے کہ تم اسے آسانی سے نہیں سمجھ سکو گے۔ اتنا جان لو کہ یہ پورا سال سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کے لیے منحوس ترین سال ہے، گویا صبح شام کا قصہ ہے۔ تم کسی وقت بھی ان دونوں کی ہلاکت کی خبر سن سکتے ہو۔ اگر ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تو اپنے دل و دماغ کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ جب تک تمہارا یہ نسبتی باپ زندہ ہے تمہیں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ اسد شیرازی کے دماغ کی زمین میں منصوبوں کا قحط نہیں پڑا فرزند، اس دماغ میں تو 12 مہینے منصوبوں کی ہی فصل پھوٹتی رہتی ہے۔ اسد شیرازی نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم مطمئن رہو، اب کی بار سبکتگین نہیں بچے گا۔ پری تگین نے پرجوش لہجے میں کہا، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہی دونوں زخمی محافظوں کی شہرگیں کاٹ دی گئیں۔ اب غداری کا مقدمہ پیش ہونے کے لیے عدالت تو موجود تھی، مگر اس سنگین جرم کے دونوں آخری گواہ دنیا سے بہت دور جا چکے تھے۔ سبکتگین نے یہ خبر سنی تو اس کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے اور چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ تقریباً غزنی کے تمام امراء محمود کی عیادت کو آ چکے تھے۔ خود امیر پری تگین بھی سبکتگین کے شبہات دور کرنے کے لیے محمود کی مزاج پرسی کو بنفس نفیس آیا تھا اور محمود کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے والہانہ انداز میں بولا تھا، مجھے تم پر ناز ہے فرزند کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کی شاندار روایات کو زندہ رکھا۔ پری تگین کے لہجے کی منافقت اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ سبکتگین دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر پری تگین اسی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہا تھا، محمود تم میرا سرمایہ ہو، خدا عزیز و جلیل کا احسان عظیم ہے کہ اس نے میرے سرمایہ کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ کاش میں تیرے دشمنوں کو عبرتناک سزا دے سکتا، مگر افسوس ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ امیر محترم، محمود معصومیت کے ساتھ مسکرایا، آپ یہاں تشریف لائے اور انصاف کی بات کی، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی نے مجھے نئی توانائی بخشی ہے، انشاءاللہ میں اپنے بزرگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ محمود کا جواب سن کر پری تگین کے دل میں آگ سی لگ گئی، مگر وہ اپنے چہرے پر ریاکارانہ مسکراہٹ سجائے ہوئے کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر یکایک اٹھا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی محمود کو دے کر اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ پری تگین کے جاتے ہی سبکتگین محمود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیٹے یہ دنیا بڑی عجیب دنیا ہے، یہاں ہر شخص کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے مگر دل میں کچھ اور۔ اس زمین پر خال خال ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے قول و فعل میں یکسانیت ہوتی ہے، اس لیے تمہیں میری ہدایت ہے
کہ کسی انسان سے بدگمان بھی نہ ہونا مگر کسی انسان پر اندھا اعتبار بھی نہ کرنا۔ ابھی محمود اپنے باپ کی ہدایت پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک کنیز نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، وزیر مملکت اسد شیرازی کی چھوٹی بیٹی نگار خانم صاحبزادی کی عیادت کے لیے تشریف لائی ہیں۔ نگار خانم کا نام سن کر سبکتگین چونک اٹھا۔ اسد شیرازی کی چھوٹی بیٹی کی آمد پر سبکتگین کا چونک اٹھنا کیا اس کے دماغ میں محمود کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگا تھا؟ داستان میں آگے کیا ہوا، اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔